خیبر پختونخوا میں جو وسائل ہے جو ہمیشہ عوامی نیشنل پارٹی نے اس پر بات کی ہے کہ ہمارے وسائل، ہماری بجلی، ہماری پیٹرولیم، ہماری گیس، بہرحال اس حوالے سے ہمارے کافی دنوں سے یہ خواہش تھی کہ ہم سردار حسین بابک سے بیٹھے، کیونکہ متعدد بار اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں انہوں نے جب بات کی تو بڑے دلیل کے ساتھ، بڑے انتہائی مختصر انداز میں اور انتہائی نومیدی کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صوبے میں جو پیداوار ہے بجلی کی، جو گیس کی، پیٹرولیم کی، اور یہاں کے لوگوں کو کیا مل رہا ہے۔ بہرحال اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور سابقہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ایم پی بھی رہے ہیں، اور پارلیمنٹرین ہے ہمارے عوامی نیشنل پارٹی سے۔ اور خیبر پختونخوا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جس نے جرنلزم بھی کی ہو اور فیلڈ میں بھی رہا ہو اور اس کے بعد اسمبلی میں گیا ہو۔ اس وقت سردار حسین بابک میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حسین بابک صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ مختصر بتائیے کہ ہمارے صوبے میں ایسی کون سی آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیس ہے، بجلی ہے، تو کیا واقعی اگر ہے تو کتنا ہے، اور ہمارے صوبے میں اس کے اخراجات مطلب کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ بجلی اتنی ہے کہ ہمارے صوبے سے زیادہ اور لوگوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں؟ تھینک یو آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں آئین جو ہے یہ ایک ضابطہ ہے، اور یہ جس طرح مجھ پہ لاگو ہوتا ہے، آئین نے مجھے اگر اختیار دیا ہے تو میرے کچھ ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ بھی اسی شہر کے ہو، بینگ سٹیزن آف دا اسٹیٹ، آپ کو بھی آئین نے اختیار بھی دیا ہے، ذمہ داری بھی دی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم اس کھیت کے مالک ہیں کہ ہمیں اپنی کھیت کی پیداوار کا بھی نہیں معلوم اور اس کی مالیت کا بھی نہیں معلوم، اور کھیت سب کا ہے۔ پختونخوا کا سیاسی ہے تو پختونخوا کا صحافی ہے تو پختونخوا کا پولیس ہے، پختونخوا کا امام ہے تو پختونخوا کا بزرگ ہے۔ ظاہر یہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم اپنی ملکیت سے غافل ہیں۔ دیکھیں یہ تو مالا مال ہے، یہ صوبہ مالا مال قدرتی ذرائع آمدن سے، جو روزمرہ انسانی ضروریات کی ضرورت ہے۔ اب یہ بجلی دیکھو، یہ 24 گھنٹے آپ استعمال کرو گے، پانی آپ دیکھو 24 گھنٹے استعمال کرو گے، تیل آپ دیکھو 24 گھنٹے استعمال کرو گے، گیس آپ دیکھو 24 گھنٹے استعمال کرو گے، جنگلات آپ دیکھو، فرنیچر آپ نہیں استعمال کرو گے۔ اسی طرح میوجات دیکھو، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ٹورزم دیکھو، فشریز دیکھو، وائلڈ لائف دیکھو۔ یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں، اگر انسان بہت غور و فکر بھی کرے تو دنیا میں انسانی ضرورت اور صنعت کی جو ضروریات، کسی بھی صنعت کے لیے کوئی ضروریات ہو، اس میں ایک چیز مسنگ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہو۔ لیکن نہ یہاں پہ صنعت ہے اور نہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ خوشحال ہے۔ یہ بہت واضح ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہو جو مجھے مسنگ لگے، تو پھر آپ اللہ کی اس کرم کو دیکھو یار، اللہ کے اس کرم کو دیکھو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورجینیا ایسا فصل ہے کہ سارے پاکستان میں اس کی پیداوار ہے، جی، لیکن جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے وہ پختونخوا کے 3 اضلاع پیداواری اضلاع ہیں: مانسیرا، بنیر اور شوابی۔ یعنی یہ جو دشمنی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، اب آپ سگریٹس کے نام دیکھو، ڈن ہل ہے تو میلانو ہے تو گولڈ لیف ہے تو مالبورو ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے۔ اب ورجینیا ادھر ہے تو گیس بھی ادھر ہے تو بجلی بھی ادھر ہے تو پانی بھی ادھر ہے، مزدور بھی ادھر ہے، تو یہ سگریٹ ادھر کیوں نہیں بن رہا؟
فیکٹری یہاں نہیں ہے. لیکن یہ اختیار پھر ہم سے لے لیا گیا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. ماربل کو آپ دیکھیں، منرلز کو، پختونخوا میں وہ معدنیات پیدا ہو رہے ہیں جو ساری دنیا میں کسی بھی نام کی معدنیات پیدا ہوتے ہوں وہ سارے پختونخوا میں پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ کرو کہ ہماری 6,500 میگا واٹ بجلی جو ہم پانی سے پیدا کرتے ہیں، جو ون ٹائم ایکسپینس ہے، اب تو بل اڈے میں تو بنا ہے، اس پہ تو خرچہ نہیں ہے، وہ سالانہ جو مینٹیننس آتا ہے وہی آتا ہے. 1.25 روپیہ پہ ہم بجلی بنا رہے ہیں. آپ، میں، میرے یہ بھائی، میرے وہ بھائی، یہاں کا کوئی بندہ آج اپنے گھر کا بجلی ادا نہیں کر سکتا. اور لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ بجلی یہ ہماری ہے، اس کا آمدن بھی ہمارا ہے. 6,500 میگا واٹ ہے ہماری پانی سے پیداواری جو وہ ہے وہ 6,500 ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ بجلی ہم 5 روپیہ یونٹ اپنی صوبے کے عوام کو دیں، وہ کارخانہ لگائیں، وہ کمرشل یوز کرے کہ وہ ڈومیسٹک یوز کرے، اور باقی ہم بیچ دیں، تو 5 روپیہ اگر آپ بجلی دو گے، گیس آپ کا، تیل آپ کا، مزدور آپ کا، را میٹیریل آپ کا، پختونخوا میں کتنے کارخانے لگیں گے؟ پھر کوئی جائے گا کراچی 25,000 پہ چوکیداری کرے گا، یا کسی کے ساتھ بندوق اٹھائے گا، یا کسی کا گیٹ کیپر بنے گا، یا کسی کا ڈرائیور بنے گا، یا سعودیہ میں جائے گا، یا دبئی میں جائے گا. تو دیکھیں اسی چیز کو تو پھر یعنی ہم سارے خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں پختونخوا کے 4 کروڑ سے زائد آبادی ہے، 115 صوبائی حلقے ہیں، 115 ڈائریکٹ الیکشن میں. پختونخوا اسمبلی 145 ممبران پر مشتمل ہے. عوام کی طرف سے دباؤ ہونا چاہیے ہر ایک ممبر پہ کہ بابا ڈٹ جاؤ 145 کے 145 اسلام آباد کے سامنے. جماعت اسلامی کا ممبر ہے تو جمعیت کا ممبر ہے تو مسلم لیگ کا ممبر ہے تو پیپلز پارٹی کا ممبر ہے تو ANP کا ممبر ہے تو آزاد ممبر ہے تو جس پارٹی کا ہے، بابا اسی صوبے کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. اسی صوبے کی بجلی کا سالانہ جو منافع ہے وہ 162 ارب میں پہنچ گیا ہے، اور یہاں حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. یونیورسٹیوں کے اساتذہ جو ہیں وہ تنخواہوں کے لیے احتجاجیں کر رہے ہیں. یونیورسٹیاں ہر مہینے طلباء اور طالبات کی فیسوں میں اضافے کر رہے ہیں. تو ڈٹنا چاہیے، اور یہ کام صحافت کو بھی کرنا چاہیے، ووٹرز کو بھی کرنا چاہیے. مسلم لیگ یہاں امیدوار کھڑے کرتے ہیں، پختونخوا میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. PTI یہاں پہ امیدوار کھڑے کرتے ہیں، جمعیت اور جماعت اسلامی یہاں پہ امیدوار کھڑے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی، ANP، قومی وطن پارٹی، تمام پارٹیاں بشمول آزاد امیدوار پختونخوا کی عوام سے نمائندگی کے لیے ایز اے امیدوار اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ممبرات جب منتخب ہوتے ہیں پھر یہاں آ کے پختونخوا کی حقوق پہ ایک حرف نہیں کہتے. اور آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. اب 9 سال دیکھو، بار بار میں نے ان دونوں حکومتوں کو بتایا کہ بھائی ایک قومی پارلیمانی جرگہ بناتے ہیں، جاتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ان سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں کہ وزیرستان میں جب گیس نکلتی ہے تو بزور بندوق کا پنجاب لے جاتے ہو. تو یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آئین میں نہ بھی ہے تو کامن سینس کی بات نہیں ہے. وزیرستان پختونخوا ہے، پختونخوا پاکستان ہے. اگر اب پختونخوا گیس پیداواری صوبہ ہے تو ادھر کارخانے لگاؤ، فرٹیلائزر کے ادھر کارخانے لگاؤ نا بھائی. 60,000 بیرل تیل آپ روزانہ پیدا کرتے ہو، ٹینکر میں ڈالتے ہو اور اٹک لے جاتے ہو، ادھر ریفائن کرتے ہو. بابا ادھر کرک میں ریفائنری لگاؤ نا.
تربیلا سے آپ 5000 بجلی پیداوار کرو گے، ادھر جائے گا فیصل آباد کے گریس اسٹیشن میں، ادھر سے پھر واپس سوابی میں آئے گا. تو دیکھیں یہ پختونخوا کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ووٹ تو پختونخوا کے عوام سے لیتے ہیں، نمائندگی پہ پختونخوا کی عوام کے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر تحفظ کیا کرتے ہیں؟ پھر مسلم لیگ اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ ادھر سے وزراء لے لیتے ہیں، ان کو 100 ٹرانسفارمر دے دیتے ہیں، وہ آ کے پھر ان پختونوں میں 100 ٹرانسفارمر تقسیم کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی یا مسلم لیگ کی جھنڈے ادھر لگا لیتے ہیں. تو بنیادی جو بجلی کی آمدن کا جو حق ہے جو ہمارا یا جو بقایا جات ہیں وہ ٹرانسفارمر میں اور پول میں ادھر بردار ہو جاتے ہیں. ورنہ مسلم لیگ جو ہے پختونخوا کی یا پی ٹی آئی جو پختونخوا کی ہے یا باقی جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ بابک صاحب مجھے ایک چیز ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات تو آپ اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں، ہم سن رہے تھے، کوئی فارمولہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہو اس پر ہمارا ہی ہاتھ ہو، ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جائیں؟ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ تمام سیاسی جماعت اس پر مل بیٹھ کر ایک ہو جائیں تاکہ ہمیں اپنے جو ہمارے صوبے کے حقوق ہیں ہمیں وہ ہر حال میں چاہیے؟ اس طرح کچھ فارمولہ بنایا ہے آپ؟ ہاں فارمولہ ہے نا، فارمولہ عوام کے پاس ہے. عوام ووٹ کس کو دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ اب اگر میں ووٹ دیتا ہوں تو میں نے سوچا ہوا کہ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں. عوام تو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بھی یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ مجھے جواب اس کا اس لیے اب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، ورنہ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اب فارمولے کی بات کر رہے ہیں، میں 2 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عوام شکن ہے سارے سر آئین شکن ہے. وہ میرے بھائی دیکھو آئین شکن تو صاحب اختیار ہے نا، آئین شکن تو صاحب اختیار ہے نا. تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں سمپل، آپ اس پہ خوش بھی ہو جاؤ گے. آئین ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے یہ آئین پکڑا ہوا ہے اور اس کو بار بار وہ کرتے ہیں. مسلم لیگ بھی یہ آئین اٹھائے ہمارے ساتھ، جماعت اسلامی بھی یہ آئین اٹھائے ہمارے ساتھ، جمعیت بھی ہمارے ساتھ یہ آئین اٹھائیں کہ بھائی یہ ہماری حقوق ہے. قومی وطن پارٹی بھی اٹھائیں، باقی بھی اٹھائیں. تو یہ ایک فارمولہ تو لکھا ہوا ہے آئین میں کہ بھائی سارے، کوئی دوسرے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا میں نہیں سمجھتا. اب یہ ہے کہ پھر اللہ کرے کہ عوام اس آئین کو اٹھائیں اور اپنے جو ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں ہاں جو کہ نمائندے عوام جو ہیں ہے اگر آپ اس پر راضی ہیں اور اس پر بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں، نہیں ورنہ ہینڈ اپ کر یس بہت بہترین پوائنٹ ہے. ہاں یہ بہت بہترین پوائنٹ. انتخاب کے وقت عوام کو چاہیے کہ اس آئین کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے آئین میں آلریڈی ان کا فارمولہ ان کا حل ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام بھی ایسے ہیں، جس طرح کہ اس وقت عمران خان کو ووٹ دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی ترقیاتی کام، ہمیں بس صرف خان کو ایم این اے بنانا ہے اپنے حلقوں سے، اور کر دیا لوگوں نے. آپ کی تو یہاں پر عوام کا بھی یہی حال ہے. اللہ کرے کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کیونکہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ ان کے مسئلے مسائل لے کے جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں، جنونی لوگ ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. بہرحال مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت فاٹا بھی ایک ایسا علاقہ ہے کہ فاٹا میں ہر کوئی فاٹا کی ریسورسز پر بات کر رہے ہیں. بجلی کا تو آپ نے بتا دیا کہ 1.25 روپے سے ہمارا 1 یونٹ بنتا ہے، اور ہم پر کتنی مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا حال یہ ہو گیا کہ ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں رہی. جو فاٹا کی ریسورسز ہے، چاہے وہ کرومائٹ ہے، چاہے وہ تانبا ہے، جو بھی ہے، گیس وغیرہ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بھی اسی طریقے سے پختونخوا ہے میرے بھائی. دیکھو اسی طریقے اب سے ایسا نہیں ہے کہ تورغر جو ہے وہ تورغر ہے، یہ پختونخوا ہے. یہ سارے پختونخوا کے وسائل ہیں، اور اس وسائل کو آئین نے ایک تحفظ دیا ہے. اب اس آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. سادہ سی بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ احتساب کر سکتے ہیں، عوام جو ہیں وہ صحافت کا بھی احتساب کر سکتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ عوام حکومتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا بھی احتساب کر سکتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ پشاور میں 2 بڑے اخبارات ہیں، 2 بڑے اخبارات ہیں،
کبھی آپ نے پختونخوا کے وسائل، پختونخوا کے مرکز کے ذمہ بقایا جات، نہیں، ایک منٹ خیر ہے نا، یا جو ہمارے ہیں کبھی عوام کو رپورٹس پیش کیے ہیں، اویئرنیس کیمپین چلایا ہے؟ یہاں پہ کتنے بڑے بڑے صحافی ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں نے بھی صحافت کی ہے، بالکل میں لاہور کے صحافیوں کو دیکھتا ہوں، میں فیصل آباد کے صحافیوں کو دیتا ہوں، وہ اپنی آرگنائزیشن سے کام کرتے ہیں، لیکن ہر شام کو وہ ولاگ کرتے ہیں۔ یہاں تو میں نے پختونخوا میں کسی ایک صحافی کو نہیں دیکھا کہ اس نے کسی بھی ہمارے قدرتی ذرائع پہ یا ہمارے مسئلے پہ، یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وزیرستان میں 12-13 لوگ مر گئے، وفات ہو گئے ہیں، کبھی آپ کسی نے ولاگ کیے؟ نہیں کیا۔ تو ہماری صحافت کو دیکھیں، صحافت کا، سیاست کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا۔ انشاءاللہ اب ہمارا جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ٹی وی کے ساتھ یا اخبار کے ساتھ اگر جو صحافی وابستہ ہیں وہ بالکل وہاں پر نوکری کریں، لیکن شام کو یہاں پریس کلب آ کے ہم نے اسٹوڈیو بنا کے دی ہے کہ ولاگ کریں۔ سوشل میڈیا تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہاں پر نوکری کریں، یہاں پر صحافت کریں۔ یہ اب ایک بابا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو دیکھیں میڈیا کا زمانہ ہے، گھر میں بیٹھے اور ولاگ کرے بھائی، گھر میں بیٹھے، لیکن اس کے ذہن میں، گاڑی میں بیٹھ کے ولاگ اس میں اس کے ذہن میں اگر وہ ایک صحافتی کردار ہو تب جا کے ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے تو پشاور یا پختونخوا کے صحافیوں کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں دیکھی ایکسکلوسیو ہو، جو معدنیات پہ ہو، صوبے کے حقوق پر ہوں، جو ٹورزم پہ ہو، یا حقیقی مسائل پر ہو، یا یہاں پہ جو گیس ہو، تیل ہو، بجلی ہو، تماکو ہو، جنگلات ہو، ٹورزم ہو، فشریز ہو، وائلڈ لائف ہو، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو بابا صحافت کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت تو یہاں پہ تو پھر یہاں پہ بھی بڑا ضروری ہے دیکھے، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک آئینی ذمہ داری ہے، آئینی پاکستان نے ہر ایک شہری کو، اگر کوئی صحافی ہے وہ بھی اس کی بیسک جو انرولمنٹ ہے وہ ایز اے سٹیزنس کی ہے۔ بعد میں پھر میں ممبر ہوں سپوز، یا کوئی پارٹی کا آفس بیئرر ہوں اور آپ صحافی ہوں، ہیں تو ہم سٹیزن نا۔ سٹیزن، بالکل۔ بدمنی پہ آپ دیکھیں، یا پشاور کے آپ دو بڑے اخبارات اٹھائیں، وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس میں اگر پختونخوا کی حقوق کی جو ترجمان جماعت ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو پھر اسی صوبے کے ساتھ اور کیا ہونا ہے؟ تو یہی کچھ ہونا ہے نا۔ بہت شکریہ ناظرین، سردار حسین بابک کے ساتھ جس کو ہم نے اچانک یہاں پر پریس کلب میں پکڑ لیا اور بٹھایا، چونکہ ان کے کمٹمنٹ اور بھی ہیں، انہوں نے جانا بھی ہے کہیں پر، لیکن اس نے جو بات کی ہے کہ صوبے کے حقوق پر اگر سیاستدان بات نہیں کرتے ہیں، سیاسی لوگ، عوام بات نہیں کر رہے ہیں، تو صحافیوں کا بھی یہی حال ہے کہ صحافیوں پر بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو بھی صحافی ہو، چاہے وہ نوکری کریں نہ کریں، کہیں پر بھی ہو، لیکن ایک مضبوط سوشل میڈیا، فیس بک یا یوٹیوب، یہ پلیٹ فارم اپنانا چاہیے، اور یہ ہر ایک شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حقوق پر بات کرے، اپنے نیچرل ریسورس پر بات کرے، وہ بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں جو ہمارا حصہ ہے صوبے کا آئین کے مطابق وہ کتنا ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اور اگر محرومی ہے تو اس کو بھی اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں اور وسائل ہیں، دونوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔